الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا لا إله إلا الله فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمحرير وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيتلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال يا أهل النار فيتلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا قالوا نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيها أبدا وفي الحديث فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال أوتي بالموت فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقال يا أهل الجنة فيتلعون خائفين ثم يقال يا أهل النار فيتلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا
فيزجع فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو، میں نے 3 روایت اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ایک روایت پہلی تو بخاری کی ہے، دوسری ابن ماجہ کی ہے اور تیسری امام ترمذی کی ہے۔ پہلی روایت کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشتکت النار الی ربها، دوزخ نے اپنے شدت حرارت یعنی اپنے خود کے گرمی کی پریشانی کی شکایت رب ذوالجلال سے کی۔ فقالت، جہنم نے کہا، رب اکل بعضی بعضا، یا اللہ میں اتنی تیز میری آگ ہے کہ ہمارا بعض حصہ خود ہی بعض کو یعنی ایک دوسرے کو خود ہی کھا رہا ہے، اتنی گرم ہے میری آگ۔ فأذن لها بنفسین، اللہ تعالی نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ جہنم کو سانس لینا یعنی ہوا اپنے اندر سے نکال دینا ایک بار، پھر دوسری بار اپنے اندر سے ہوا کو یعنی سانس کو خارج کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جہنم کو 2 سانس کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے دنوں میں اور ایک دفعہ سانس لینے کی اجازت دے دی گرمی کے دنوں میں۔ فَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، گرمی کے دنوں میں جو آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے، یہ گرمی اس دنیا کی صورت کی نہیں ہے، یہ گرمی اس جہنم کے سانس کی ہے جو دنیا میں لوگ محسوس کرتے ہیں۔ وَأَشَدَّ مَا يَتَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اور ہندوستان کے راجستھان کے علاقہ میں ایک جگہ ہے چورو ضلع، وہاں مائنس میں سردی ہوتی ہے، یا مغربی دنیا میں میں نے سنا کہ مائنس میں بھی کئی پوائنٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی جہنم کو 2 دفعہ اپنے گرمی کو خارج کرنے کی، ایک گرمی کے دنوں میں وہ ہے جہنم کی گرم ہوا، اور ایک سردی کے دنوں میں وہ جہنم کا ایک طبقہ ہے زمہریر۔ اب حدیث کو سمجھنے کے لیے چند بات سمجھیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جنت اور جہنم پہلے بھی روایت میں گزر چکا ہے تفصیل کہ بے شعور چیز نہیں ہے، جیسے کہ دنیا میں بے شمار چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے بے شعور سمجھی جاتی ہیں، یعنی ان میں اپنا کوئی شعور سمجھ گئے، یعنی اپنا کوئی عقل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہنم کو بھی شعور ہے اور جنت کو بھی شعور ہے۔ جنت کو یہ شعور ہے کہ ہمارے اندر کتنا بڑا مجرم آیا ہے اور یہ دنیا میں کیا کیا جرم کیا کرتا تھا، اور اس جرم کی سزا میں اس کو کتنا کتنا جلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں کہا ہے، جی پڑھیے، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ جہنم کا نام ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، یہ آگ اللہ کی لگائی ہوئی ہے۔ نار اللہ الموقدہ، یہ آگ کس نے جلائی ہے؟ بول بابا، اللہ نے لگائی ہے، یہ انسان کی آگ لگائی ہوئی آگ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ حکمت بتا رہے،
نار اللہ الموقدہ التی علل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ آگ دل کو جھانکتی ہے، تطلع علی الافئدہ، کہ یہ میرے اندر جو مجرم آیا ہے اس کے دماغ میں کیا کیا فطور تھا، اس کے دماغ میں کیا کیا اسلام کے خلاف خلل تھا، اس کے دماغ میں قرآن کے مٹانے کے لیے کیا کیا تدبیریں چلتی تھی، یہ کیا کیا پلاننگ کرتا تھا۔ تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، ان پر سلگائی جائے گی، فی عمد ممددہ، اور ستون میں ان کو باندھ دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، ستون میں ان کو۔ اور سنو بابا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی فرمایا، ہمارے رب نے قرآن میں بھی فرمایا، جی کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، یہ تو ملائک کے لیے، اور اس جہنم کے لیے کیا ہے؟ تکاد تمیز من الغیظ، ہر مجرم کو جہنم کی طرف آتا ہوا دیکھ کر کے یہ بھڑکے گی، جیسے کہ آپ کا کوئی بہت بڑا مجرم ہو، یہ گرفت میں نہیں آ رہا تھا، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی دائیں، کہیں بائیں، کبھی ادھر چھپا، کبھی ادھر چھپا، اچانک وہ پکڑا گیا۔ اب پکڑا کر کے جس کا جرم کیا تھا اس کے سامنے اس کو لایا جا رہا ہے، تو جس کی ماں بہن کی اس نے گالیاں دی تھی، جب یہ دیکھے گا کہ میرا یہ مجرم آ رہا ہے تو اس کے غصے میں جی اضافہ ہوگا، اس کے اندر تیش آئے گا، اس کا جذبہ انتقام بھڑکے گا، اس کی قوت غضب میں آگ لگے گی، اور یہ پورے جوش کے ساتھ انتقام کے ساتھ اپنے مجرم سے انتقام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ تو انتقام لے گے ہی، اسی لیے قرآن نے کہا نار اللہ الموقدہ، یہ آگ اللہ کی لگائی ہوئی ہے، اس کو شعور ہوگا کہ یہ دنیا میں کتنا بڑا مجرم تھا، یہ کتنی بڑی بغاوتیں اسلام کے خلاف کیا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی شعور، ارے بابا جہنم اگر بے شعور ہوگی تو جلا کے ختم ہو جائے گی، جلا کر کے، لیکن اللہ کہتے ہیں جلائے گی نہیں، بلکہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب کبھی بھی مجرم دل میں سوچے گا کہ آئے کاش کہ مجھے اس سے نجات مل جائے، اس کی اطلاع فوراً جہنم کو ہو جائے گی، جب بھی وہ سوچے گا کہ میں یہاں سے نجات پاؤں، جہنم کی تیزی میں اضافہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جب بھی جہنم کا مجرم جہنم میں پریشان ہو کے دل میں یہ سوچے گا کہ اس نار جہنم سے مجھے نجات مل جائے، دل میں سوچے گا، اس کے دل کی بات کو جہنم کو اطلاع ہو جائے گی، اور یہ اپنے آگ کو اس کے سوچنے کے اعتبار سے اور زیادہ کر دے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا تطلع علی، دیکھو نا قرآن و حدیث دونوں جڑتے ہیں، دونوں ہیں، ایک کی تفسیر ایک کر دیتا ہے، ایک کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم کو، ہم قرآن کو حدیث سے پوچھ لیتے ہیں، حدیث کو قرآن سے سمجھ لیتے۔ اللہ نے کہا تطلع، اور قرآن نے کہا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جی کلما نضجت جلودہم، ہائے 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 قرآن، آمنت باللہ و برسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے کہ تم جو سنتے ہو کہ 500 سال سے اس کی لپٹ انسان کو جلا کے خاک کر دے گی، تو شاید کوئی بدبخت قرآن پر یہ اعتراض کرے
کہ اتنی دور کی مسافت سے جب یہ جلا دے گی تو انسان کو جلائے گی کیا خاک وہ جہنم میں جا کر کے؟ اللہ کہتے ہیں نہ نہ ایسا مت سوچ بیٹا، جب کبھی بھی اس کی یہ کھال ظاہری جل کر کے خاک ہو جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم نئی کھال اس کو عطا کریں گے۔ کیوں نئی کھال عطا کریں گے؟ صبح میں گناہ کرتا تھا کسی اور جذبے سے، اور شام کو گناہ کرتا تھا پھر ایک نئے جذبے سے، اس لیے ہر دوزخ کی عذاب اس کے نئی کھال کو جلائے گی، اور جتنی بار نئی کھال جلے گی اتنی بار تکلیف۔ یہ بھائی کئی زمانے کی کھال ہے، آگ اللہ نہ کرے لگ جائے تو تکلیف ہوگی، لیکن اس کھال کو ختم کر دیجئے، نئی کھال آئے تو تھوڑی سی بھی آگ اس کو جلا دے گی، پھر نئی کھال آئے پھر آگ لگے۔ اوہو، اس تعبیر میں قرآن نے کہا ہے کہ ہر بار نئی کھال لائیں گے، اور ہر بار اس کی نئی کھال کو ہم آگ سے جلا کے خاک کر دیں گے۔ جس طرح وہ گناہ کے لیے پیسے بدلا کرتا تھا، ہم اس کے جسم کی کھال کو بدل دیا کریں گے۔ جس طرح گناہ کرنے کے لیے وہ ہیلے اختیار کرتا تھا، ہم اسی طرح جہنم کی آگ کو اس پر الٹتے اور پلٹتے رہیں گے، دونوں میں مناسبت ہوگی۔ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل۔ اچھا بابا، ایک بات تو آپ نے یہ سمجھ لی، دوسری چیز اللہ پاک ایک سمجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی امان میں لے لے اور آپ کو بھی امان میں لے لے۔ اللہ کی امان میں آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں حدیث میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی گرمی صرف جہنم کے ایک سانس کا اثر ہے۔ تو کتنے کنڈیشن لگ گئے غریر مسجد میں، کتنے کنڈیشن لگ گئے آپ کے مکانات میں، کتنے کنڈیشن لگ گئے آپ کے دفاتر میں۔ یہ دنیا کی گرمی، یہ دنیا کی گرمی برداشت آپ کو ہم کو نہیں ہو رہی ہے جی، دنیا کی گرمی۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس نے ایک سانس لیا ہے، صرف ایک ہی سانس ہے نا، جو پوری دنیا کو گرم کیے ہوئی ہے، پوری دنیا کو گرم کیے ہوئی ہے۔ اور اس گرمی کا اثر یہ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کے یا دنیا کے بعض علاقوں میں کہ پانی اپنی سطح سے زمین میں نیچے چلا جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے نا بھائی۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس کی ایک سانس کی گرمی پوری دنیا کے تم انسانوں کو پریشان کر دیتی ہے، تو اپنے آپ کی حفاظت کرو، اس جہنم کی آگ میں خدا نہ کرے کسی کے لیے بد نصیب کو جانا پڑے۔ اس کی سانس تم کو برداشت نہیں ہے، اس کی سانس تم کو برداشت نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات حدیث میں سمجھانا چاہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم نے ایک سانس لیا تو کتنا درجہ گرمی ہو جاتی بھائی جی؟ 52 تک جاتا ہے۔ اور اگر دو سانس لے لیتی جی تو پھر کباب ہی ہو جاتا دنیا کا، اور پھر گیس سلنڈر کی ضرورت نہیں، سب ہوٹل والوں کے روسٹ کباب ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان میں لے لے۔ یعنی ایک سانس سے 52 یا 48 ڈگری تک گرمی بڑھ جاتی ہے۔ اگر 2 لے لیتی تو سیدھے جی اللہ 96 تک چلا جاتا، اور 100+4 تک چلا جاتا۔ تو دنیا میں کوئی کائنات میں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں انسانوں، جبھی تو تمہیں میں نے کہا تھا قرآن کے پہلے پارے میں حافظ فراب پڑھا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، وقودھا الناس، جی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن کون ہوگا؟ انسان ہوگا۔ اور تمہارے نبی نے فرمایا تھا، ہم نے اسی جگہ سنایا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر تم دوزخ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے کر کے،
معلوم یہ ہوا کہ صدقہ دوزخ کے آگ سے نجات کا بڑا ذریعہ ہے. صدقہ دوزخ کے آگ سے نجات کا بڑا ذریعہ ہے. حدیث کے اندر ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ کے غصے کو صدقہ جی ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور صدقہ کے بڑے فائدے. میں نے آپ کو ایک دن قصہ سنایا تھا لقمتن بلقمتن کا سنایا تھا. یہاں سنایا تھا یا آپ کو سنایا تھا؟ اس مجمع میں سنایا تھا میں نے. یاد ہے؟ ہاں پھر نہیں سنانا. اچھا بھائی، تو ایک حصہ جہنم کا ہے گرم، اس کا نام ہے حطمہ، اور ایک جہنم کا طبقہ ہے جس کا نام ہے زمہریر. قرآن نے کہا ہے نا لا يرون، ایمان والوں کے لیے کہا لا يرون فيها شمسا ولا زمہریرا، نہ اس کو گرم ہوا لگے گی نہ ٹھنڈی سرد لگے گی. کہاں؟ اہل ایمان کو جنت کے اندر. تو زمہریر اس کا ایک طبقہ ہے. انسان کو اللہ نے عناصر اربع سے پیدا کیا: آگ، پانی، ہوا اور مٹی. آگ، پانی، ہوا اور مٹی. اسی لیے انسان آگ کا بھی محتاج ہے روٹی پکانے کے لیے، چائے پکانے کے لیے. ہوا کا بھی محتاج ہے، ہر وقت سانس لیتے ہو اور چھوڑتے ہو. جی مٹی کا بھی محتاج ہے کہ گھر اسی پہ بنے گا اور تمام خوراک اسی سے آئے گی اور پھر اسی میں. اور پانی کا بھی محتاج ہے، نہ پیو تو سیرابی نہیں ہوتی. اچھا بابا، آپ کے دوسرے بھائی جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے جن کو آپ نہیں دیکھتے ہیں، اللہ نے ان کو کس سے پیدا کیا؟ خلق الجان من مارج من نار. خالص آگ سے اللہ نے ان کو پیدا کیا. وہ کون ہے؟ جنات. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی درس میں آپ کے، خاموشی سے. آپ ان سے لڑتے بھی نہیں، نہ آپ سے لڑتے ہیں بیچارے وہ لوگ. اگر جو اس میں سزا دی جائے تو اگر ان کو آگ ہی سے پیدا کیا، آگ میں بھیج دیا جائے تو ان کی تو جنت. جو مخلوق آگ سے پیدا کی گئی اس کو اگر آگ ہی میں بھیج دیا جائے تو ان کو تکلیف. تو اللہ نے ان کے لیے جہنم پیدا کی جس کا نام ہے زمہریر. کیا نام ہے؟ تو گویا کہ جہنم کا دو سیکشن، ایک اس کی گرم انسانوں کے لیے جس کی صفت نار اللہ الموقدہ میں نے بتا دیا، اور ایک صفت اس کی ہے ٹھنڈک جس سیکشن کا نام ہے زمہریر. تو جو جنات اللہ جن کو عذاب دینا چاہے گا ان لوگوں کو اللہ پاک ایسے جنات کو کہاں بھیج دے گا؟ زمہریر کے اندر بھیج دے گا. تو اب یہ گرم جہنم سانس لیتی ہے گرمی کے دنوں میں، یا یوں کہو کہ جن دنوں گرم جہنم سانس لیتی ہے تو دنیا والے اس کو موسم گرما کہہ دیتے ہیں، اور جن دنوں میں زمہریر سانس لیتی ہے اس کو ہم موسم سرما کہہ دیتے ہیں. تو ٹھنڈک سے جو سانس دنیا میں بڑھتی ہے یہ جہنم کی سرد ہواؤں کا اثر ہے. اب سنو، آپ کو گرمی پہنچانے کے لیے بظاہر آپ کہتے ہو سورج، وہ بھی ترمذی کی روایت ہے. آپ کو غالباً میں نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے دن یہ چاند اور یہ سورج یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. آپ اعتراض نہ کیجئے کہ یہ مولانا ان کا کیا قصور، انسان تو گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی جہنم کے اندر. محدثین نے جواب دیا کہ سورج بھی جہنم کی ایسی ہے جیسے باپ یا ماں کا بیٹا. سورج بھی جہنم کی ایک اولاد ہے، جہنم کی ایک اولاد ہے. اور ہر بچے کو سکون ملتا ہے کہاں؟ اپنی ماں کی گود میں.
تو سورج کو یا چاند کو اللہ پاک جو جہنم میں بھیجیں گے وہ بطور عذاب کے نہیں بھیجیں گے، بلکہ بچے کو اس کی ماں کی گود میں بھیج دیں گے۔ اس لیے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ان کو بغیر گناہ جہنم میں کیوں بھیج دیا گیا۔ اب یہ تو ٹائم ختم ہو گیا، دوسری حدیث کی بات نہیں ہو پائے گی، چلو اگلے ہفتے کبھی کبھی تھوڑا درس ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک ہر چیز پر گرم جہنم بھی بنا دیا اور ٹھنڈی جہنم بھی بنا دیا۔ اس لیے انسان کو گرمی زیادہ چڑھ جائے تو بخار لگ جاتا ہے، اور زمہریر کی ہوا لگ جائے تو ملیریا لگ کے 4 بلینکٹ اڑوا دیتا ہے۔ ہنس رہے ہو یار، عجیب آدمی تو میری بات پر تم لوگ ہنستے کیوں یار؟ ارے گرمی تیز ہو جائے انسان کے جسم میں تو بخار لگ جاتا ہے، نہیں لگ جاتا بابا؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بخاری شریف میں فرمایا ہے، بخار سے نہ گھبرانا، فرمایا کہ جس شخص کو دنیا میں بخار لگ گیا اس کا یہ بخار جہنم کے آگ کا کفارہ بن گیا۔ اسی لیے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے جب یہ بات نبی پاک محمد الرسول اللہ سے سنی تو دعا کروائی کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے پوری زندگی بخار رہا کرے تاکہ آخرت میں ایک دم جہنم سے مجھے نجات مل جائے۔ نبی پاک نے دعا کر دی، چنانچہ پوری زندگی حضرت عباس بخار میں رہے، پوری زندگی۔ اور کہتے ہیں کہ سب بیماریوں میں بظاہر بخار انسان کی کمر کو توڑ دیتی ہے، لیکن حضرت عباس نے صبر کے ساتھ اس کو برداشت کیا۔ حدیث کے اندر ہے کہ یہ جو بخار ہے یہ جہنم کی ایک سزا نہ کہیے بھائی، جہنم کے خلاصی کے لیے، نجات کے لیے یہ ایک اللہ کا بدل ہے اس پر، تاکہ وہاں سے اس کو نجات مل کے یہاں اس کا کفارہ بن جائے یا جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے جب گرمی چڑھتی ہے تو بخار لگ جاتا ہے، اور کہیں اگر زمہریر کی کوئی لگ گئی ہوا تو بخار میں سرد بخار لگ جاتا، جس کو آپ ملیریا کا نام دے دیتے ہیں کہ اس کو ملیریا لگ گیا۔ ملیریا والے کو کیا ہوتا؟ ایک دم جھڑجھڑی آتی، ایک کمبل نہیں۔ قاری یعقوب صاحب کے یہاں جتنا ریلیف کا کمبل ہے سب ایک مولانا پہ ڈال دو، پھر وہ کود رہا۔ وہ کہتا ہے بھائی ذرا عبد القیوم مجھے اوپر سے دباؤ یار۔ وہ کود رہا ہے۔ کیوں کود رہا ہے بھائی؟ وہ زمہریر کا اثر لگ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانی جسم پر بھی دنیا میں گرم بخار کا بھی اثر ہوتا ہے اور سرد بخار کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بخار سے دنیا میں بھی ہمیں نجات دے دے اور آخرت میں بھی نجات دے دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے ہمارے بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول کر لے۔ اے اللہ نفس سے، ریا سے، عجب سے، بڑا بننے کے جذبے سے، کبر سے ہمیں تو بچا لے۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ ہمارے رب ہیں۔ اے اللہ آپ ہیں کریم اور ہم ہیں گنہگار۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے معبود، اے میرے مسجود، اے میرے خالق، ہمارے قدموں کو نیکی کی طرف چلا دے، گناہ سے ہمارے قدموں کو کھینچ لے۔ اے اللہ ہماری طبیعت کو آخرت کی طرف، جنت کی طرف رواں دواں کر دے۔ اے میرے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کی دل کی جائز حاجت کو پوری کر دے۔ مولا تیرے خزانے میں تو کوئی کمی ہے نہیں، تو آج تک سب کو سب کچھ دیتا رہا ہے، دیتا رہے گا، قیامت تک دے گا، لیکن تیرے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ مولا تو اپنے وسیع خزانے سے
ہمیں انگنت تقوی کی لائن سے خزانہ عطا فرما دے، تقوی کا خزانہ عطا فرما دے، ایمان کا خزانہ عطا فرما دے، مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے، اپنی دیدار کا پروانہ عطا فرما دے، ہماری معصیتوں کو ختم کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔